انسانوں کے نام افزار ریحان، پی ٹی آئی وکلاء کی شکست کے مضمرات۔ آج ارادہ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کا تھا، لیکن پہلے سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں حامد خان گروپ کی شکست اور آسما جہانگیر گروپ کی فتح کے وکلاء برادری اور بالخصوص پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریک پر اثرات کا جائزہ۔ 26ویں آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی کا غم و غصہ چھپائے نہیں چھپ رہا۔ وہ اپنے منحرفین کے خلاف کارروائیوں کے لیے ہی باولے نہیں ہو رہے تھے، کئی مجبوریاں آڑے نہ آ رہی ہوتی تو وہ مولانا فضل الرحمان کو بھی ڈیزل کہتے ہوئے ان کی ریش مبارک جا پکڑتے، لیکن اتنی بے بسی ہے کہ وہ ان کی شان میں بولنے پر مجبور ہیں۔ حامد خان ایڈوکیٹ 29 اکتوبر کو سپریم کورٹ کی چیئرمینی حاصل کرتے ہوئے 26ویں ترمیم کے خلاف وکلاء کی احتجاجی تحریک چلانے اور پورے سسٹم کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکیاں کھلے بندوں میڈیا کے سامنے دے رہے تھے۔ حامد خان تو پھر بھی باصول اور بھلے انسان ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی شعلہ بیانیاں تو ان سب پر بازی لے جانے کے لیے تمام حدود و قیود پار کر رہی تھیں کہ نہ جانے 26ویں ترمیم نے جیسے آئین، قانون اور انصاف کا کریا کرم کر ڈالا ہے۔ سلمان راجہ جیسے لوگ ایک طرف خود کو قانون دان اور دانشور کہلوانے کے لیے بے چین رہتے ہیں، دوسری طرف ان کا اسلوب شدت و دہشت کے علم برداروں جیسا دکھتا ہے۔ اس پس منظر میں وکلاء برادری نے آسما جہانگیر گروپ کے میاں رؤف عطا کو چیئرمین سپریم کورٹ بار منتخب کرتے ہوئے گویا اعلان کر دیا ہے کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دعا نے کام کیا، میر اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی کس کو گالیاں دیں اور کس کے خلاف منافرتوں کے طوفان اٹھائیں۔ ان کے مطوب عدالتی چیف باوقار ریٹائرمنٹ کے بعد لندن کی مڈل ٹیمپل بار کے بینچر بن کر عالمی ایوارڈوں، ستائش و توقیر حاصل کر رہے ہیں، جبکہ دوسرے طاقتور ادارے کے چیف پر بڑھاس کا طوفان قہر درویش کی طرح بر جانے درویش ہی رہ جاتا ہے۔ ایسے میں عوامی جہادی پارٹی چار ٹکڑوں میں بڑھتی دکھتی ہے۔ شاید اسے سنبھالنے کے لیے ہی اندر خانے مکہ کرتے ہوئے نئی قیادت بشرا بی بی کا ظہور ہوا ہے۔ یوں گنڈا پور کا پلڑا براستہ اسٹیبلشمنٹ بھاری رہے گا۔ ویسے اس میں کباہت بھی کیا ہے؟ جب بیگم صاحبہ پر سب کا ایکا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ پارٹی میں گروپنگ بھی دب جائے گی۔ شاید بہنیں بھی پیر خانے کی بیعت کر لیں۔ لیڈروں کے قید ہونے پر بیگمات پہلے بھی اس نوع کا فریضہ ادا کرتی چلی آ رہی ہیں۔ ہمارے قد داور قومی سیاستدان خان عبد الولی خان بھٹو کی حکمرانی میں گرفتار ہوئے تو ان کی بیگم نسیم ولی خان میدان میں یوں نکلی کہ قیادت کا حق ادا کر دیا۔ لوگ بیگم نسیم کے سامنے ولی خان کو بھول گئے۔ اس طرح بھٹو قید ہوئے تو نصرت بھٹو ان کی نصرت کو نمودار ہو گئی۔ نواز شریف قید ہوئے تو بیگم کلثوم نواز نے حکمرانوں کو ڈیل پر مجبور کرنے کے لیے احتجاجی تحریک کا حق ادا کر دیا۔ ان کی گاڑی کو ان سمیت لفٹر نے اٹھا لیا، تب بھی وہ نہ گھبرائیں۔ آج وقت نے یہ ذمہ داری ہماری پنکی پیرنی پر ڈال دی ہے تو وہ برقع سمیت اس کا حق ادا کریں گی اور یہ ثابت کر کے دکھائیں گی کہ حجاب چاہے ٹوپی والے برقعے جیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہماری اسلامی خواتین کی ترقی اور جدوجہد کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ آج وہ ایک مرتبہ پھر علی برادران کی بی اماں والی یادیں تازہ کرنے پر تیار بیٹھی ہیں۔ علی برادران کی ماں کس قدر گرج کر تحریک خلافت کی قیادت کیا کرتی تھی اور تحریکی کارکنان ان کے نعرے جپتے تھے۔ بولی اماں محمد علی کی، جان بیٹا خلافت پہ دے دو، کہ مصداق آج ہماری پی ٹی آئی کے نوجوان یعنی یوتھیا بھائی اپنی بی اماں کی قیادت میں کچھ اسی نوع کی تحریک چلائیں گے، یوں اپنے قائد جناح تھرڈ کو اڈیالہ جیل سے باہر لے آئیں گے۔ فی الحال تو یہ احتجاج لندن میں ہمارے ریٹائر ہونے والے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیا جا رہا ہے، جس کی قیادت بانی پی ٹی آئی کے یار غار زلفی بخاری فرما رہے ہیں، اور کارکنان زلفی بخاری سے یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرارڈ کشنر کو اعتماد میں لے کر ایک دن ضرور ٹرمپ پر بھی اثر انداز ہو جائیں گے، بشرط یہ کہ ٹرمپ 5 نومبر ہونے والے الیکشن جیت گئے۔ ایسی صورت میں 20 جنوری بہت زیادہ دور نہیں لگے گی جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدارت کا حلف اٹھائیں گے۔ پھر جب وہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھیں گے تو کسی دن ان کے داماد جیرارڈ کشنر انہیں یاد دلائیں گے کہ جنوبی ایشیا کے ایک ملک پاکستان میں ان کا دوست کرکٹ کا کھلاڑی حکومتی قید میں ہے۔ اس پر صدر ٹرمپ حکومت پاکستان کو حکم جاری فرمائیں گے کہ آپ کی عدالتیں جو بھی کہتی ہیں آپ میرے دوست کھلاڑی کو رہا کر دیں۔ اس کے بعد ان کی رہائی کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ پھر بھی اگر پاکستان میں طاقتوروں نے کوئی ایسی ویسی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو ٹرمپ کہیں گے تم لوگ ہمیشہ امریکہ سے یہ گزارش کرتے رہے ہو کہ دہشت گردی کے سنگین جرم میں سزا یافتہ ہماری پاکستانی خاتون عافیہ صدیقی کی سزا معاف کرتے ہوئے اسے رہا کر دیا جائے، تو ٹھیک ہے ہم ڈیل کر لیتے ہیں، تم ہمارا بندہ چھوڑ دو ہم آپ کی بندی چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس زلف پہ بھبتی شب دجور کی سوجی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ دوسرے الفاظ میں
اس کا مطلب نو ہی ہوا، کیونکہ نہ ہوگا نومن تیل نہ رادہ ناچے گی۔ یہ ٹیڑھی کھیر اس لیے بھی سیدھی ہوتی نہیں دکھتی کہ 5 نومبر کے انتخابات میں ٹرمپ کی جیت کے امکانات خاصے کم ہیں۔ کملا دیوی کی جیت کے چانسز اس وقت زیادہ روشن ہیں، جبکہ آپ لوگوں نے اپنے سارے انڈے ٹرمپ کی ٹوکری میں ڈال رکھے ہیں۔ حالانکہ ٹرمپ جیسے رنگ بدلتے لاؤبالی لیڈر کی غیر یقینی جیت کے علاوہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آپ کے لیڈر کو چھڑوانے کے لیے اتنا بے چین ہو جائے گا، جبکہ سفارتکاری میں حکومتیں حکومتوں سے تعلق کو ترجیح دیتی ہیں، نہ کہ ہارے ہوئے قیدی سے تعلقات کو۔ اور پھر ٹرمپ تو خود ایسا ناقابل بھروسہ مند موجی ہے کہ 90 کے زاویے پر پینترا بدلتے ہوئے شمالی کوریا جا پہنچتا ہے اور نامی گرامی ڈکٹیٹر کے متعلق بولتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، اور پھر رات گئی بات گئی۔ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کا اصل المیہ یہ ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے مطلوبہ عوامی احتجاج کا دباؤ مؤثر نہیں بنا پا رہے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد سب نے 29 اکتوبر کو سپریم کورٹ بار کی صدارت جیت کر وکلاء تحریک کا خواب دیکھا تھا، وہ تو چکنا چور ہو گیا۔ پی ٹی آئی کا ایک لیڈر میڈیا میں یہ کہتا پایا جا رہا ہے کہ اگر 3 لاکھ عوام کسی طرح میرے ساتھ باہر نکل آئیں تو میں ڈی چوک کے راستے حکومت پر ایسے ہی حملہ آور ہو جاؤں گا جس طرح بنگالی اسٹوڈنٹس ڈھاکہ میں اور افغان اسٹوڈنٹس کابل میں حملہ آور ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہم اپنے خان کو ڈیالہ جیل سے ڈائریکٹ پرائم منسٹر ہاؤس لے آئیں گے۔ یہ کتنا خوبصورت خواب ہے، اور خواب دیکھنے چاہیے چاہے دن کے اجالے میں ہو۔